اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. حضرات معرفت رسالت کے موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس منعقد ہو رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے سے پہلے کی مجالس میں یہ عرض کیا کہ پیغمبر کی عظمت پر سب سے زیادہ جو چوٹ پہنچائی وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں نے. اللہ نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، لیکن مسلمانوں نے ایک لفظ امی کو بہانہ بنا کر پیغمبر کے سلسلے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. عزیزوں، یہ عجیب و غریب انصاف ہے کہ اگر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص پیغمبر کی شان میں ذرا سی گستاخی کرے تو امت مسلمہ کو جلال آ جائے. آج آپ حضرات نے اخبارات کے پہلے صفحے پر دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پنجاب کے گورنر کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ توہین رسالت کے سلسلے میں جو قانون پاکستان کی گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ اس قانون کی مخالفت کرتے تھے، لہذا انہیں قتل کر دیا گیا. اور قانون اپنی جگہ پر ہے کہ جو شخص پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے
وہ قابل قتل ہے۔ حالانکہ عزیزوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون پاکستان کی گورنمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قانون مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو شخص پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے وہ قابل قتل ہوتا ہے، وہ قابل قتل ہوتا ہے، جو بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے۔ کل انشاءاللہ اس کے سلسلے میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ توہین رسالت کے سلسلے میں قانون یا توہین رسالت یا سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین یا کسی کارٹونسٹ کے سلسلے میں احتجاج کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور سڑک پہ آ کے اپنے کو پیغمبر اسلام کا سچا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ تو کفار ہیں، یہ تو مشرکین ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تب بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار ان کتابوں کو بھی فلٹر کرنا ضروری ہے کہ جن کو مسلمان صحیح کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے والے محمد وعلہ، جن کو مسلمان صحیح کہتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میرا باپ کہاں ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اس وقت تیرا باپ جہنم میں ہے۔ تو امام مسلم لکھتے ہیں کہ وہ شخص مایوس ہو کے واپس پلٹا اور جب جانے لگا تو معاذ اللہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا باپ بھی وہیں ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میرا باپ بھی وہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ یہ پیغمبر کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلہ۔ تو بہرحال عزیزوں الزام تو ہمارے اوپر لگتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کو مانتے نہیں، یہ رسول کو پہچانتے نہیں، یہ رسول کی تعریف کرنا نہیں جانتے۔ لیکن وہاں جب رسول کا ذکر ہوتا ہے اور رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو تذکرہ ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بجائے تعظیم ہونے کے، بجائے تکریم ہونے کے، رسول کی توہین کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ بعثت کا مسئلہ، دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغمبر کی بعثت کا مسئلہ، یعنی پیغمبر کا اعلان رسالت کرنا، اعلان نبوت کرنا، اس سلسلے میں بھی کیسی کیسی عجیب عجیب چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام غار حرا میں موجود تھے اور پیغمبر نے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو دیکھا، اور جب پیغمبر نے اس مخلوق کو دیکھا تو پیغمبر اس کو دیکھ کے ڈرے، خوفزدہ ہوئے، اور خوفزدہ ہونے کے بعد اب توجہ فرما رہے ہیں پیغمبر نے غار سے نکلنا چاہا لیکن اس مخلوق نے پیغمبر کو روکا، اور روکنے کے بعد پیغمبر سے کہا کہ پڑھو، تو پیغمبر نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اس نے پیغمبر کو لپٹایا اور اتنی زور سے بھیجا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد اس نے پیغمبر کو پڑھایا تو پیغمبر نے پڑھا، اور پھر پیغمبر نے آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ سے یہ کہا کہ آج میں نے ایسی ایسی ایک مخلوق دیکھی اور آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کو لے کر جناب ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجہ کے کزن تھے ان کے پاس لے گئیں، اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ آج میرے شوہر کے ساتھ ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مبارک ہو، وہ آنے والا فرشتہ تھا، آپ توجہ فرما رہے ہیں، اور تیرے شوہر کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ صلوات پڑھے والے محمد وعلہ۔ عزیزوں آپ غور کیجئے کہ یہ ایک عجیب و غریب افسانہ ہے، کیا یہ یقین کرنے کے لائق ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ عزیزوں بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سیرت خیر البشر، لکھنے والے محب الدین طبری، اور یہ کتاب ابھی ابھی دیوبند سے چھپی ہے، اور اس میں کافی تحریف بھی کر دی گئی ہے، جو چیزیں ان کے اعتبار سے ان کے لیے نقصان دہ تھیں ان کو نکالا بھی جا چکا ہے، کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کتاب سے اگر کوئی دلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اس سے زیادہ مستند کچھ اور نہ ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ کاٹنے چھاٹنے کے بعد بھی جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلہ۔
سنیے عزیزوں، اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہو تو اس کتاب میں یہ تحریر ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اسلام کو، چونکہ جناب خدیجہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، چونکہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب کہلاتی تھی اور جناب خدیجہ ایک تاجرہ خاتون تھی، جناب خدیجہ کا مال دوسرے ممالک میں جاتا تھا فروخت ہونے کے لیے، زبردست قسم کی تاجرہ تھی، نہ معلوم کتنے لوگوں کی روزی روٹی جناب خدیجہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو پیغمبر اسلام بھی جناب خدیجہ کے پاس گئے کہ ان کا مال تجارت لے کے شام کا سفر کریں، توجہ فرمائیے گا، تجارتی مال لے کے شام کا سفر کریں۔ تو جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو، اور یہ صرف جناب خدیجہ کا غلام نہیں تھا بلکہ جناب خدیجہ کی ساری تجارت جو تھی اس کو یہی ڈیل کرتا تھا، تو اس کو پیغمبر اسلام کے ساتھ بھیجا۔ اب جناب خدیجہ نے پیغمبر کی ذات میں نہ معلوم کیا دیکھا کہ میسرہ سے کہا کہ تم ان کے ساتھ ساتھ جانا، لیکن تم ان کے ساتھ جانا تو ان کے غلام کی حیثیت سے جانا، کسی معاملے میں ان کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، توجہ فرمائیے گا، ان کو مشورہ دینے کی کوشش نہ کرنا، یہ جو کریں ان کو کرنے دینا، اور تم دیکھتے رہنا کہ کیا کیا واقعات ان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ بہرحال پیغمبر اسلام نے شام کا سفر اختیار کیا، یہ خدیجہ کا غلام میسرہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے بعد پیغمبر تجارت کرنے کے بعد واپس آئے تو جتنا نفع جناب خدیجہ کو دوسروں سے ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ نفع پیغمبر اسلام کی وجہ سے جناب خدیجہ کو حاصل ہوا۔ لیکن یہ غلام جب واپس آیا تو اس نے آنے کے بعد جناب خدیجہ کو یہ بتایا کہ ہم نے عجیب و غریب حالات راستے میں دیکھے۔ دیکھیں اب مجمع مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، کہا یہ کہتا ہے کہ ہم نے عجیب و غریب حالات دیکھے۔ تو پوچھا کہ تم نے کیا حالات دیکھے؟ تو اس نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، توجہ فرمائیے گا، جب یہ چلتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد، ہم نے دیکھا کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، جب یہ زمین پر سفر کرتے ہیں تو ان کے نقش قدم خاک پر نہیں بنتے، لیکن اگر پتھروں پہ چلتے ہیں تو ان کے نقش قدم بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ تیز دھوپ میں ان کے سر کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے چلتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنی نظروں سے یہ بھی دیکھا کہ جب دھوپ میں زیادہ شدت ہوئی تو فرشتے ان کے سر کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے توجہ فرمایا، میں کیا عرض کر گیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا کہ ہم نے دیکھا کہ فرشتے ان کے سر کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا کہ خدیجہ کا غلام میسرہ بیان کر رہا ہے اور محب الدین طبری روایت کر رہے ہیں کہ فرشتے محمد کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور میسرہ نے آ کے جناب خدیجہ کو یہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ کے غلام میسرہ نے فرشتوں کو دیکھا بھی اور پہچانا بھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھا بھی اور پہچانا بھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر کی شان میں اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ خدیجہ کا غلام تو فرشتوں کو پہچانتا ہے مگر خود رسول فرشتوں کو نہیں پہچانتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد، یعنی وہ تو پہچان لیتا ہے اور آگے بتا رہا ہے، ایک صلوات اور پڑھے محمد وعلى محمد، وہ آگے بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو تھے وہ پیغمبر کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نہیں پہچانے۔ اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے عزیزوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جس خانوادے میں پیدا ہوئے تھے، جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، وہاں نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جد جناب ابراہیم اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جناب اسحاق اور پھر اسحاق کی اولاد میں نبوت اور رسالت چلتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے لیے رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی، نبوت کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ جو پیغمبر کے پاس فرشتہ آیا تو یہ گھبرا گئے اور ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور کانپنے لگے اور تھرتھرانے لگے اور فرشتوں کو پہچان نہیں پائے، اور آگے جناب خدیجہ سے کہا، اور پھر خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرشتہ تھا، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں نبوت عطا کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ عزیزو حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جناب ورقہ بن نوفل
तौरात और इंजील के जबरदस्त आलिम थे, और यही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने इब्रानी जबान में नाजिल होने वाली इन किताबों का अरबी में तर्जुमा किया था। तो क्योंकि जनाब वर्का बिन नौफल जनाब खदीजा को ये बताया करते थे कि आखिरी जमाने में एक रसूल का नुज़ूल होने वाला है, एक नबी दुनिया में आने वाला है, और पैगंबर की सूरत देख के ये भी बता दिया था कि तेरा ही ये शौहर है जिसके ऊपर वही नाजिल होगी, ये अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान करेगा। लिहाजा जब पैगंबर के ऊपर पहली वही नाजिल हुई और जनाब खदीजा को इल्म हुआ, तो जनाब खदीजा वर्का बिन नौफल से पूछने नहीं गई कि ये क्या हुआ, ये बताने के लिए गई कि वो वक्त आ गया। एक सलावत पर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पर मोहम्मद वाले। आप तवज्जो फरमाएं कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले अपनी किताबों में कैसी कैसी बातें लिखते हैं। आप जरा गौर कीजिए अज़ीज़ों, किताब का नाम है तोहफ़ा असना अशरिया, किताब का नाम है तोहफ़ा असना अशरिया। उस किताब तोहफ़ा असना अशरिया में मुहद्दिस दहलवी ने तहरीर किया है कि एक बार, यानी उन्होंने लिखा है कि शिया जो एतराज़ करते हैं उसके जवाबात उन्होंने लिखे, तो एक जगह पर वो लिखते हैं कि एक बार शैतान पैगंबर की शबीह बन के मस्जिद में आ गया। देखिए अस्तग़फिरुल्लाह, आप जरा गौर तो कीजिए वो क्या लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। वो लिखते हैं कि शैतान पैगंबर की शबीह बन के मस्जिद में आ गया और पैगंबर नमाज पढ़ा रहे थे और उसने कुछ ऐसे कलिमात अपनी जबान से जारी किए जिनसे अल्लाह के बजाय गरानीक यानी बुतों की तारीफ सामने आती थी। उन अल्फाज को सुनकर जो बुत परस्त थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो खुश हो गए। तवज्जो फरमा रहे हैं, वो कुछ देर के लिए खुश हो गए, हालांकि मुसलमानों ने वो आवाज नहीं सुनी। क्या सुना है आप भाई, खुदा के लिए बेदार होइए, मुसलमानों ने वो आवाज नहीं सुनी। देखिए पहली बात तो यह है कि इसमें सबसे बड़ा तौहीन का पहलू यह है कि इब्लीस मलून शैतान पैगंबर की शबीह बन के आ गया। गौर कीजिएगा, पैगंबर की शबीह बन के आ गया। हालांकि यही मुहद्दिस दहलवी अपनी इसी किताब तोहफ़ा असना शरिया में कुछ सफ़ात पहले तहरीर करते हैं कि सबाइयों का, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, वो ये लिखते हैं कि ये शिया अब्दुल्ला इब्न सबा की पैदावार हैं, और वो लिखते हैं कि सबाइयों का ये अकीदा है कि मौला अली को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने एक शैतान को अली की शबीह बना दिया और इब्ने मुल्जिम ने उसी के सर पे ज़रबत लगाई और वो इस दुनिया से गुजर गया। अल्लाह ने अली को आसमान पे उठा लिया। हालांकि किसी शिया का ऐसा कोई अकीदा नहीं है, लेकिन मुहद्दिस दहलवी ये तोहमत लगाने के बाद लिखते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अब भी आप ना बोलेंगे तो कब बोलेंगे। वो लिखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शैतान अली की शबीह बन जाए, और 2-4 सफ़ात के बाद लिखते हैं, क्या करना है आप खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा, कि शैतान नबी की शबीह बन के आ गया और उसने अपनी जबान से कुछ ऐसे कलिमात अदा किए कि जिससे मुशरिकीन ये समझे कि रसूलुल्लाह बुतों की तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा वो कुछ दिन के लिए मोहम्मद से खुश हो गए। अब हमें बताओ कि जब शैतान अली की शबीह नहीं बन सकता तो नबी की शबीह कैसे बन गया। एक सलावत पर मोहम्मद वाले, एक सलावत और पर मोहम्मद वाले, समझ रहे हैं। और दूसरी अजीजों अहम तरीन बात यह है कि वो तहरीर करते हैं और वो लिखते हैं कि गरानीक की मदह उसने की, और जब उसने की तो मुशरिकीन ने उसकी आवाज सुनी लेकिन मोमिनीन ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अब देखिए इस मजमे में कोई खामोश नहीं रहेगा जो बात पे अर्ज करने जा रहा हूं। वो कहते हैं मोमिनीन ने आवाज नहीं सुनी, मुसलमानों ने उसकी आवाज नहीं सुनी, कलमा पढ़ने वालों ने उसकी आवाज नहीं सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों ने उसकी आवाज नहीं सुनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कहा इसलिए कि ये इब्लीस की आवाज थी, इसको मुशरिकीन तो सुन सकते थे मगर मुसलमान नहीं सुन सकते थे। हमें बताओ कि मस्जिद में आकर जो कुछ इब्लीस ने कहा वो मुशरिकीन ने सुना, मुसलमानों ने नहीं सुना। लेकिन जब जंगे ओहद में एक सलावत पर मोहम्मद वाले,
بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ خود غور آپ کر رہے ہیں، جنگ احد میں یہی ابلیس تو تھا کہ جس نے پکار کے کہا کہ مادہ محمد مر گئے، اور اس کے بعد جو لوگ بھاگ گئے تھے، کوئی 3 دن کے بعد واپس آیا، کوئی 4 دن کے بعد واپس آیا، کوئی 5 دن کے بعد واپس آیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جیسے سلمان و ابو ذر اور مقداد کو درجات ایمان کی بنیاد پر ملے، ایسے ہی ان کو درجات دنوں کے اعتبار سے ملے واپس آنے پر۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ کون 2 دن کے بعد واپس آیا، کوئی 3 دن کے بعد واپس آیا، کوئی 4 دن کے بعد واپس آیا، اور جب واپس آئے اور رسول اللہ نے پوچھا کہ تم بھی چلے گئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا کہ آپ قتل کر دیے گئے، تو ہم نے سوچا کہ جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے، جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا علی، جب انہوں نے سنا یہ چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے؟ تو میرے مولا نے عجیب جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ان کی سوچ میں اور میری سوچ میں فرق ہے، ان کی فکر میں اور میری فکر میں فرق ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ، اور میں نے تلوار کو نیام میں اس لیے نہیں رکھا کہ اگر محمد ہی نہیں رہے تو علی کے دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں معرفت رسالت کیا ہے۔ اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو جناب خدیجہ سے پوچھے کہ رسالت کی معرفت کیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جناب خدیجہ ہی نے پہچانا۔ اب توجہ فرمانا، سب سے پہلے جناب خدیجہ ہی نے پہچانا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں، یہ مسجد خدیجہ خانم نے بنوائی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اس مناسبت سے بھی یہ بات عرض کرنا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ، اب عزیزوں اگر کچھ نہیں ملتا تو جناب خدیجہ کے لیے اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ میں نے کہا جناب خدیجہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اور جناب خدیجہ کا پہلے عقد ہو چکا تھا، اور جناب خدیجہ 40 سال کی تھی۔ دیکھیں عزیزوں، یہ 40 سال پر کوئی زور نہ دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک بی بی کی کم عمری کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا عزیزوں۔ یہ کہنا شروع کیا کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، پیغمبر 25 سال کے تھے، جناب خدیجہ 40 سال کی تھی، اور وہ بی بی کتنے سال کی تھی؟ کہ وہ 6 سال کی تھی۔ خدیجہ 40 سال کی تھی، وہ 6 سال کی تھی۔ اللہ نے کہا تم 6 سال کی بتاؤ یا 7 سال کی بتاؤ، خدیجہ کو 40 سال کی بتاؤ یا 50 سال کی بتاؤ، ہم جو محمد کو کوثر عطا کریں گے وہ ان کے ذریعے سے نہیں ادا کریں گے۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ جو اولاد عطا کریں گے، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، وہ ہم خدیجہ کے ذریعے سے عطا کریں گے۔ اب عزیزوں، حالانکہ محب الدین طبری نے اپنی کتاب میں جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تحریر کی، اور یہ لکھا ہے کہ عقد کے وقت جناب خدیجہ کی عمر مبارک صرف اور صرف 28 سال کی تھی، یعنی پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے اور جناب خدیجہ 28 سال کی تھی۔ اور عزیزوں، جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں عقد کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 40 سال لکھی ہے، انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں وقت وفات جناب خدیجہ کی عمر 55 سال تحریر کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دروغ گو حافظہ نہ باشد، اور جو فرمائیے گا، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے ساتھ تقریباً 26-27 سال رہیں۔ اب غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے بھائی۔ یہ بھی لکھا کہ جناب خدیجہ 26-27 سال تک پیغمبر کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ وقت وفات جناب خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ کہ 55 سال کی تھی۔ تو اگر 40 سال کی عمر میں عقد ہوا تھا، ایک صلوات پر محمد وآلہ محمد،
یہ تو بڑی سمپل سی ارتھمیٹک ہے نا جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اگر 40 سال کی عمر میں عبد ہوتا تو پھر وقت وفات جناب خدیجہ کی عمر کیا ہوتی؟ کم سے کم 66 سال یا 67 سال. لیکن لکھ کے آنا ہے 55 سال کی تھیں جناب خدیجہ جب ان کی وفات ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت عقد جو ہے وہ جناب خدیجہ کی عمر 28 یا 29 سال آپ کو ماننا پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 28 سال کی جناب خدیجہ تھی تب جناب خدیجہ کا عقد پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوا. اب ایک بات اور انہوں نے کہا نہیں جناب خدیجہ کی کچھ شادیاں پہلے ہو چکی تھیں, یعنی کچھ شادیاں. آپ توجہ فرما رہے ہیں, کوئی لکھتا ہے 1, کوئی لکھتا ہے 2, کوئی لکھتا ہے 3, اور نہ معلوم کیسے کیسے افسانے تراشے جاتے ہیں. میں اس وقت صرف ایک چیز عرض کر رہا ہوں عزیزوں, اور بڑی حسین اور بڑی خوبصورت سی بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں عزیزوں, ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حاطف. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حاطف. آپ حضرات میں کوئی صاحب جانتے ہو نا؟ کوئی نہیں جانتا نا, لیکن حسن فراز صاحب جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. غور کیا آپ نے؟ وہ حاطف صاحب جو ہیں ان کی آواز آتی ہے, ان کی صدا آتی ہے, وہ پکارتے ہیں. وہ کب پکارتے ہیں؟ کسی کی شادی ہو تو پکارتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے تو پکارتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, اب لکھنؤ میں کثرت مجالس کی وجہ سے ان چیزوں کا فقدان ہو گیا ہے, اور بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کوئی شاعر کھڑے ہو کے کسی کی مجلس میں قطع تعریف وغیرہ پڑھتا ہے. لیکن جب قطع تعریف پڑھا جاتا ہے تو اس میں آپ سنتے ہیں کہ حاطف نے صدا دی کہ وہ مثلا جنت میں ہیں, حاطف نے آواز دی کہ وہ فردوس میں ہیں, حاطف نے آواز دی کہ وہ جنت پہ چلے گئے. یا کوئی لڑکا دولہا وولہا بنتا ہے تب اکثر حاطف کی آواز آتی ہے کہ ان کے اوپر گوہر لٹائے جا رہے ہیں, اور زر لٹائے جا رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ حاطف صاحب جو ہیں یہ اکثر شعراء کے ذہن میں رہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ, شعراء کے ذہن میں رہتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حاطف کی آواز بہت آتی نہیں. سن رہے ہیں, میں غلط تو نہیں عرض کر رہا. نہ کسی کے دولہا بنتے وقت کوئی حاطف آواز دیتا ہے, اور نہ کسی کے مرنے پر کوئی حاطف آواز دیتا ہے. کسی نے کبھی کوئی آواز سنی منی نہیں. کوئی مولوی مر جائے, کوئی عالم مر جائے, کوئی مرجع مر جائے, کبھی کسی حاطف کی آواز آتی نہیں. لیکن بہرحال شعراء نظم کرتے ہیں اور آپ حضرات سنتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں اور محظوظ بھی ہوتے ہیں, اور گھر والے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دیکھیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. تو بہرحال حاطف کی کہیں آواز آتی نہیں. لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ پر حاطف کی آواز آئی. دیکھیں پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا. جناب خدیجہ کے عقد کا مسئلہ 2 جملوں میں آپ کے سامنے حل کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. عزیزوں آپ نے غور فرمایا کہ اللہ نے جناب مریم کو کیوں کنوارا رکھا؟ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ملا کہ جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ جناب مریم کو اللہ نے قرآن میں طاہرہ کہا. سنیے گا سنفراز صاحب, جناب مریم کو طاہرہ کہا. تو چونکہ جناب مریم طاہرہ تھیں, معصومہ تھیں, صادقہ تھیں, غور فرما رہے ہیں, اللہ کو کوئی دوسرا طاہر نہیں ملا جس کی شادی جناب مریم سے ہوتی. توجہ فرما رہے ہیں, یہ صادقہ تھیں, کوئی صادق نہیں ملا جس سے جناب مریم کی شادی ہوتی. یہ معصومہ تھی, کوئی دوسرا ایسا معصوم نہیں تھا جس سے جناب مریم کی شادی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ کوئی کفو نہیں تھا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی, خدا کے لیے توجہ فرمائیے, کوئی کفو نہیں تھا, لہذا اللہ نے یہ پسند کیا کہ مریم کنواری رہیں. یہ ٹھیک ہے, مگر کسی غیر کفو سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ طاہرہ ہیں, جب تک طاہر نہیں ملے گا ان کی شادی نہیں ہوگی. یہ صادقہ ہیں, جب تک صادق نہیں ملے گا ان کی شادی نہیں ہوگی. یہ معصومہ ہے, جب تک معصوم نہیں ملے گا ان کی شادی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بیوی کے لیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ طاہرہ ہے, وہ صادقہ ہے, کیا سن رہے ہیں آپ, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا, اور جب تک صادق و طاہر نہ ملے گا اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوگی. اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوگی. سنیے, جب جناب ابو طالب نے پیغمبر کا عقد جناب خدیجہ کے ساتھ پڑھا تو پہلی اور آخری مرتبہ کسی بی بی کے عقد کے وقت فرشتے نے آواز دی, یعنی حاطف غیبی نے آواز دی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طاہرہ کو طاہر سے اور صادقہ کو صادق سے بھی آ دیا. صلوات پر محمد وآلہ. ایک بابا نے بلند صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. کیا کہہ رہا ہے اللہ بھئی, ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ.
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طاہر کو طاہرہ سے اور ہم نے صادق کو صادقہ سے بیاہ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طاہر کو طاہرہ سے بیاہ دیا, صادق کو صادقہ سے بیاہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقد خدیجہ کے وقت اللہ نے آواز دی کہ خدیجہ طاہرہ ہیں, پیغمبر طاہر ہیں, یہ صادقہ ہیں, پیغمبر صادق ہیں, پیغمبر صادق ہیں. اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بی بی طاہرہ ہو تو جب تک طاہر نہ ملے گا اس کی شادی نہ ہوگی. اگر کوئی بی بی صادقہ ہے تو جب تک صادق نہ ملے گا تب تک اس کی شادی نہ ہوگی. تو اب یہ پیغمبر سے پہلے خدیجہ کو کون طاہر مل گیا, کون صادق مل گیا؟ ایک صلوات پر محمد اس سے پہلے کون مل؟ ایک صلوات اور بڑے بڑے محمد والے محمد. لیکن عزیزوں یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ نکاح کس نے پڑھایا؟ کہ نکاح پڑھایا جناب ابو طالب نے. غور کر رہے ہیں ہم, نکاح پڑھایا جناب ابو طالب نے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے, غور نہیں کر رہے ہیں آپ نے کیا عرض کرا, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طاہرہ کو طاہر سے, صادق کو صادقہ سے بیاہ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ابو طالب کے ایمان پہ بحث کر رہے ہو, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو عمل ابو طالب کا ہے اس کو ہم اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. صلوات یعنی نکاح انہوں نے پڑھایا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیاہ دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیاہ دیا. تو عزیزوں یہ ہے شان پیغمبر اور یہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی شان. بس ایک آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت اتری کہ تم پیغمبر کو اس طرح نہ پکارا کرو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دیکھیں سنیے گا, بس آخری بات ہے اور اس کے بعد ربط مصائب ہے کہ تم پیغمبر کو, میرے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, بلکہ جب ان کو پکارا کرو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو, یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو. تو 2-4 دن علامہ ابن شہراشوب نے بھی لکھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ 2-4 دن بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا نے پیغمبر اسلام کو یا ابتہ کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. یعنی بابا کے بجائے یا رسول اللہ کہہ کے بی بی زہرا نے پکارا. 2-4 مرتبہ تو رسول اللہ نے سن لیا. دیکھیے اب سمجھنا آپ کا کام, بیان کرنا میرا کام. 2-4 بار تو سن لیا, لیکن 2-4 بار سننے کے بعد پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی یہ جو آیت اتری ہے یہ عرب کے بدتمیز, بے ادب, گستاخ لوگوں کے لیے اتری ہے. ایک صلوات پر محمد والے تمہارے لیے نہیں اتری. کہا بیٹی یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری. دیکھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری ہے. جب تم مجھے پکارا کرو تو یا ابتہ کہہ کے پکارا کرو, یعنی بابا کہہ کے پکارا کرو. تمہارے اسی طرح مجھے پکار